بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق تعلیمی شعبے کے ساتھ ہے، میں ایک ایجوکیشنل ادارے کا ہیڈ ہوں اور ٹیچرز ٹریننگ وغیرہ پہ بھی فوکس کرتا ہوں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایز اے ہیڈ، ایجوکیشنل ہیڈ اور ایز اے ٹیچر، ایز اے ٹرینر میں کس چیز پہ فوکس کرتا ہوں اور میں کس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس پہ آپ کو ایز اے پیرنٹس، ایز اے ٹیچر یا ایز این انسٹیٹیوشنل ہیڈ آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ جو چیز جس پہ میں فوکس کرتا ہوں وہ چیز ہے مائنڈ سیٹ۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے جب میں 7 8 6 کلاس میں تھا، تب میری زندگی بہت سمپل تھی۔ آپ کی بھی اگر ایج میری جتنی ہے 29 ایئرز اولڈ ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ نے بھی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ آپ صبح اٹھتے تھے، اسکول جاتے تھے، گھر آتے تھے، کھانا وغیرہ کھایا، ریسٹ کیا، کھیلنے چلے گئے۔ کھیلنے کیوں جاتے تھے؟ یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، یا ریلیٹیوز کے ہاں ہم چلے جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ گھر میں کوئی ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہوتی نہیں تھی۔ ایک ڈرامہ ہی ہوتا تھا جو رات کو لگتا تھا، یا نیوز سننی ہوتی تھی، وہ رات کو 9 بجے سننی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں تھی۔ اور ہمارا جو برین تھا وہ بھی کنٹرولڈ تھا۔ وہ کنٹرولڈ تھا تو صرف فزیکلی یہاں تک تھا کہ جہاں تک ہم دیکھ سکتے تھے۔ مثلا اگر میں اسکول میں جاتا ہوں تو اسکول کی حد تک میرا برین انوالو تھا، اگر میں گھر میں آتا ہوں تو گھر کی حد تک انوالو تھا۔ لیکن آج کا بچہ ڈسٹریکشنز کا شکار ہے۔ ہم ڈسٹریکشنز کا شکار نہیں تھے۔ آج کا بچہ ڈسٹریکشنز کا شکار ہے۔ کیسے شکار ہے؟ وہ فزیکلی جسمانی طور پہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور ہمارے جو آئیڈیل تھے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، ہمیں صرف ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا اور ہم ان ہی کے بارے آئیڈیالائزیشن کرتے تھے، ہم ان ہی کو ہیرو مانتے تھے۔ لیکن آج کا بچہ جو کہ ڈسٹریکشن کا شکار ہے، جو ٹک ٹاک، فیس بک اور اس طرح کی چیزوں تک ایکسیس کر رہا ہے، جو پوری دنیا تک ایکسیس کر رہا ہے، ہمارا ایکسیس کتنا تھا؟ ہماری رسائی صرف ایک کمرے کی حد تک، ایک اسکول کی حد تک، ایک گاؤں کی حد تک تھی۔ لیکن آج کا جو بچہ ہے اس کی رسائی پوری دنیا کی حد تک ہے۔ وہ جسمانی طور پہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ذہنی طور پہ پوری دنیا گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ بچہ جو جسمانی طور پہ آپ کے سامنے ہے، آج سے 15 سال پہلے تو وہ ذہنی طور پہ بھی آپ کے سامنے ہی تھا، وہ بھٹکا ہوا نہیں تھا۔ لیکن آج کا بچہ ڈسٹریکشنز کا شکار ہے، وہ کھو چکا ہے۔ وہ آئیڈیالائز کس کو کر رہا ہے؟ وہ ٹک ٹاک سٹارز کو کر رہا ہے، جو بیہودہ قسم کا مواد بناتے ہیں، بیہودہ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے لیے وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارا بچہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے، وہ یوٹیوب پہ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ جاتا ہے یا فیس بک پہ جاتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی ہم میں یہ جبلتیں یا کہہ لیں کہ یہ ہماری ضرورتیں بنتی تھی۔ ہم نے اگر ڈرامہ دیکھنا ہے تو رات کو 9 بجے تک انتظار کرنا ہوتا تھا، لیکن آج کا بچہ جو چاہتا ہے فوری طور پہ اس کو مل جاتا ہے۔ انڈائریکٹلی اس سے پیدا کیا ہو رہا ہے؟ اس سے اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے۔ ہم میں مقابلتاً بہت زیادہ برداشت تھی۔ آج کا بچہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اس کو فوری طور پہ مل جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر برداشت بھی کم پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ کم برداشت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اب اس کم برداشت کے ساتھ فیس بک، ٹک ٹاک یا ایسی چیزیں تو چلا سکتے ہیں، وہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے، لیکن ریئل لائف میں، حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقی زندگی میں ہمیں برداشت سیکھنی ہوتی ہے، ہمیں کچھ خاص چیزوں پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو ایک کیفیت ہے، جیسے آپ فرض کرتے ہیں آج کا بچہ موڈ سوئنگز کا شکار ہے۔ موڈ سوئنگز کیا ہے؟ بچہ ابھی خوش ہے، اگلے لمحے پتہ ہی نہیں چلے گا پریشان ہو جائے گا، اگلے لمحے پھر ہنسنے لگ جائے گا۔ اس کا موڈ بدلتا رہتا ہے۔ کیوں بدلتا رہتا ہے؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اسکل سیٹ بھی اہم ہے، جیسے انگلش، اردو، میتھس، سائنسز وغیرہ، یہ چیزیں بھی اہم ہیں، لیکن یہ آج 50% اہم ہے۔ اگر آپ ان کو 100% فوکس دیں گے تو بچہ جو ذہنی اس کی صحت ہے اس پہ آپ فوکس نہیں کریں گے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ ذہنی طور پہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے اور آپ اس کو کھو دیں گے۔ تو اس ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مائنڈ سیٹ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ اس ڈسٹریکشنز بھری دنیا میں بچے کو فوکس کروانا ہے اس چیز پہ جو ہم چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں بچہ کتاب پڑھے تو ہمارے پاس اتنی اہلیت ہونی چاہیے، اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ ہم اتنے انٹریکٹیو وے میں بچے کو کنونس کر سکیں کہ بچہ واقعی ہی ہمارے ساتھ کتاب پڑھنے لگ جائے۔
یا جو ہم چاہتے ہیں وہ کرنے لگ جائے. اس چیز پہ بہت سخت ضرورت ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بچے میں بدتمیزی آ رہی ہے، موڈ سوئنگز آ رہے ہیں، عدم برداشت آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں نتیجہ ہے اس چیز کا کہ جو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پہ آ رہا ہے. دیکھیں نا، آپ جتنا بھی موبائل یوز کر لیں، گیم یوز کر لیں، جہاں یہ سوشل میڈیا یوز کر لیں، آپ کو خوشی تو مل سکتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا. آپ کرکٹ کھیلنے جائیں یا فٹ بال کھیلنے جائیں، آپ کھیل کے آتے ہیں، آپ خوش بھی ہوتے ہیں اور سکون بھی ہوتا ہے. کیوں؟ آپ ریئل لائف میں ریئل ایک گیم کھیل رہے ہیں اور اس سے آپ کے جسم کی جو نیڈز ہیں ہارمونز کی وہ پوری ہو رہی ہے. لیکن ایک بچہ یا ہم موبائل سے صرف خوشی لے سکتے ہیں، سکون نہیں لے سکتے، سیٹسفیکشن نہیں لے سکتے. کیونکہ سیٹسفیکشن فزیکل انوالومنٹ میں ہے. اگر ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ شیئرنگز کرتے ہیں، ہم موبائل پہ بیٹھ کے جتنی بھی شیئرنگ کر لیں اس سے ہمیں سکون نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ ایک ڈسٹینس پہ ایک اور طرح کی دنیا ہے، ریئل لائف اور طرح کی ہے جس میں جذبات، احساسات ہوتے ہیں. تو ایسے بچے کو کیپچر کرنا ہے، ایسے بچے کو واپس ٹریک پہ لے کے آنا بہت مشکل ہے. دیکھیں نا، زندگی آگے کی ہماری جو زندگی ہے اس میں کمپلیکسٹی اس حد تک ہے کہ صرف جو لڑکی ہے نا، زیادہ تر مائیں ہیں، وہ صرف سائیکو پیشنٹ ہے. آپ اگر آبزرویشن کریں نا تو زیادہ تر جو عورتیں مائیں ہوتی ہیں نا، ایک یا دو ابھی جن کے بچے ہیں، وہ سائیکو پیشنٹ بنی ہوئی ہیں. وہ احساس کمتری اور ڈر اور پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب قسم کے نا وہ خوف ان پہ لاحق ہے. نفسیاتی صحت ان کی اتنی کمزور ہو چکی ہے. اب وہ مائیں آگے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں تو بچوں کی نفسیاتی صحت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. تو آج تو صرف مائیں ڈسٹربڈ ہیں، میری آبزرویشن کے مطابق صرف مائیں ڈسٹربڈ ہیں. لیکن آگے جا کے ہمارے بچے جو باپ بنیں گے، جو مائیں ہوں گی، سارے ڈسٹرب ہونے والے ہیں. نفسیاتی صحت اس حد تک ہماری مفلوج ہو جائے گی. تو یہ جو صحت ہے، ڈسٹریکشن سے ہٹا کے بچے کو فزیکلی پریزنٹ کرنا، آج کے لمحے میں موجود میں بچے کو رکھنا اور اس کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھ کے اس کو ان چیزوں پہ فوکس کروانا جو چیزیں اس کے لیے صحت مند ہیں یا اس کو صحت مند رکھتی ہے یا اس کی جو ذہنی صحت ہے اس کو بہتر کرتی ہیں. اس چیز کو میں مائنڈ سیٹ کہتا ہوں. یعنی آپ بچے کو اس حد تک ایسا ایک ماحول دیں، ایسی اس کے ساتھ بانڈنگ رکھیں، ایسا اس کے ساتھ کنیکشن رکھیں کہ بچہ موجود میں ہو، آپ کے پاس ہو، نہ کہ وہ ذہنی طور پہ کہیں اور کھویا ہوا ہو. تو آپ کو بطور پیرنٹ، بطور ادارے کے ہیڈ اور بطور ٹیچر، ایون اگر آپ بہن بھائی ہیں تو بھی آپ کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ چیزیں میرے بتانے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ جتنا آپ ریسرچ کریں گے، جتنا اس معاملے پہ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، اتنی آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن خدا را اس چیز کو سمجھے کیا کیا نقصانات ہیں جو موبائل فونز دے رہے ہیں. اور پھر موبائل فون سے بچے کو دور رکھنا اس کا کوئی حال نہیں ہے، یا واٹس ایپ سے یا ٹک ٹاک سے ان چیزوں سے دور رکھنا کوئی حال نہیں ہے. ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم ان کا پروڈکٹیو یوز کیسے بچوں سے کروا سکتے ہیں، ہم بچوں کو کیسے اپنے ساتھ اٹیچ رکھ سکتے ہیں اور ان کی جو ذہنی حالت ہے، ذہنی صحت ہے، اس کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. تو ایز اے ہیڈ، ایز این ایجوکیشنسٹ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا ادارہ یا آج کا جو ٹیچر ہے وہ جو کتاب پڑھاتا ہے وہ صرف 50% کی حد تک اہمیت دے اس کو، یا جو وہ ملٹی میڈیا کے ذریعے سکھاتا ہے یا جو وہ سکلز سکھاتا ہے تو وہ 50% کی حد تک اہمیت اس کو دی جائے. باقی 50% صرف اور صرف اس کے مائنڈ سیٹ پہ فوکس کیا جائے. تو مائنڈ سیٹ کا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس ڈسٹریکشنز بھری دنیا میں بچے کو موجود میں لے کے آنا، بچے کو پریزنٹ کرنا، اس کی ذہنی صحت پہ فوکس کرنا، اس کو سٹریس میں نہ جانے دینا، اس کو جو بیہودہ قسم کے عوامل ہے، بیہودہ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بچا کے رکھنا اور بیہودگی سے بچا کے رکھنا، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو اچھی روایات اور اچھے پہلو اور اچھی عادات پہ فوکس کروانا. یہ وہ 50% ہے جو آج کے دور کی ضرورت ہے، ہر بچے کی، ہر نوجوان کی ضرورت ہے.